والصلاة ومنکم سکارا۔ قرآن مجید سورہ نساء میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیں۔ تو دیکھیں، ایک نشہ تو یہی ہے، شراب کا نشہ ہے، اور دوسرا جو نشہ ہے اور جسے مفسرین نے بیان کیا ہے، علماء شیعہ مفسرین نے، وہ جو ہے نشہ دنیا کا نشہ، یعنی دولت کا نشہ ہو اور دیگر چیزوں کا یا دنیاوی تمام جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا نشہ ہو۔ تو فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا، یعنی جب تم نماز کی حالت میں ہو تو تمہارے ذہن میں، دل میں، تصور میں دنیاوی چیزیں نہ ہو، یعنی صرف جو ہے تمہارے ذہن میں نماز کی حالت میں ہو تو پروردگار کی ربوبیت، پروردگار ہے نا، اور اس کی عظمت تمہارے ذہن میں ہو اور ان تمام چیزوں سے ہے نا برطرف رہنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نماز اسلام میں جو سب سے اہم عبادت ہے نماز کی، الصلاۃ ام الدین کی، دین کا جو ہے یہ خیمہ ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اگر یہ عبادت ہے جس طریقے سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا ستون نماز ہے، تو جس طریقے سے خیمہ جو ہے وہ ستون پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے نا، اور رسی وغیرہ باندھی جاتی ہے نا، میخ وغیرہ، کیل وغیرہ ستون پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر ستون ہی گر جائے تو پھر وہ رسی وغیرہ سب جو ہے نا بیکار ہو جائے گا نا۔ خیمہ جو ہے وہ ستون پہ ٹکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم نے جو فرمایا کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، تو اب معلوم یہ ہوا، اور روایات میں بھی ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے نماز قبول ہو گئی تو دیگر عبادات بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر جو ہے نماز قبول نہیں ہوئی تو پھر دوسری عبادت کی طرف نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو ہے یہ عمل قبول ہے تو تمام اعمال جو ہے قبول ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر صرف جو ہے اسی عبادت کے اوپر غور کریں، اس کے فلسفے پہ غور کریں، تو تمام چیزیں جو ہے آپ کو پائی جائیں گی، یعنی نفس و ضبط ہے نا، تمام چیزیں اور دیگر چیزوں کی رعایت ہے نا، وقت کی رعایت، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ کس طریقے سے انسان جو ہے احتیاط کرتا ہے نا کہ لباس بھی پاک ہو، یہ تمام چیزیں جو شرائط ہیں، لباس بھی پاک ہو ہے نا، پانی ہے نا جس سے وضو کر رہا ہے وہ بھی غصبی نہ ہو، جگہ بھی غصبی نہ ہو ہے نا، پڑھنے کی جگہ نماز، وہ بھی تمام چیزوں کا رعایت کرتا ہے نا انسان۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس عبادت کو انجام دے رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ تمام چیزوں کا خیال کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ تمام چیزوں کا ذکر بھی کر رہا ہے، پروردگار کی حمد کر رہا ہے، ثنا کر رہا ہے، اور اس سے جو ہے مدد طلب کر رہا ہے، اور جو نااہلوں کا راستہ ہے اس سے پناہ مانگ رہا ہے، جو نعمتوں کا راستہ اس کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، ہر چیز کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، اس کی وحدانیت کو قبول کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی صبح ہونے سے پہلے یعنی دن کا آغاز ہونے لگا تو انسان عبادت کر رہا ہے، اور جیسے کچھ وقت گزرا معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی چیزوں میں مصروف ہو گیا، پھر جو ہے اس کے لیے حکم ہے، پھر جو ہے وہ عبادت انجام دے رہا ہے، یہاں تک کہ اب جو ہے شب کا آغاز ہونے لگا تو اس سے پہلے وہ جو ہے عبادت انجام دے رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان دنیاوی چیزوں میں مصروف ہو گیا تو اب جو ہے پھر آ کر پروردگار کی بارگاہ میں اس کی عظمت کو یاد کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اگر اسی عمل کو انجام دے رہا ہے تو تمام چیزیں، نظم و ضبط جو ہے ہر چیز ہے نا خیال رکھے گا نا، وقت کا بھی خیال رکھے گا۔ اگر جو ہے وقت سے پہلے انجام دیا تو پھر یہ عبادت
قبول نہیں ہے، وقت کے بعد بھی انجام دے گا تو پھر یہ عبادت قبول نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وقت کا بھی پابند ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جب انسان وقت کا پابند ہوگا کسی کام میں، اگر وقت کا پابند ہے تو پھر معلوم یہ ہوا کہ اس کام کی اہمیت کو بھی سمجھے گا، اور اگر جو ہے وقت کا پابند نہ ہو تو پھر جو ہے کام کی اہمیت بھی نہیں ہوگی، یعنی اس کے اندر جو ہے استحکام نہیں پایا جائے گا۔ تو اول تو یہ کہ انسان جو ہے ان تمام چیزوں پہ اس عمل کی وجہ سے غور اور فکر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ مثلا جو ہے ان تمام دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو انسان ذہن سے نکال دے، تو جب کھڑا ہوتا ہے اس عبادت کے لیے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، تکبیر کہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی واضح ہے، یا مثلا جو ہے علماء عرفان وہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اذان ہے، جو تکبیر ہے، تو یہ جو ہے اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو میقات پہ جو ہے احرام پہنتا ہے، واجب ہے، یعنی میقات پہ احرام پہنے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کے گھر کی طرف جائے گا، تو اسی طریقے سے نماز کا جو ابتدا ہے وہ جو ہے اذان ہے، تکبیر ہے، یہ جو ہے ابتدا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ جو یہ اللہ اکبر ہے نا، یہ جو اذان ہے، اب آپ دیکھیں کہ مثلا روایات میں سنتے رہتے ہیں نا کہ جب روز قیامت اور پروردگار کا حکم ہوگا تو لوگ جو ہے قبر سے اٹھائے جائیں گے، قبر سے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، تو اسی طریقے سے یہ انہی معنوں میں یعنی تعبیر کیجئے تو یہ اللہ اکبر بھی ہے، یعنی جو ہے یہ تمام چیزوں کی ابتدا ہے۔ اور جو ہے شہید ثانی وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ جب انسان تکبیر کہے تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ باقی تمام چیزیں جو ہے وہ سب صغیر ہیں، یعنی سب جو ہے وہ ذہن سے نکال دے کہ اب جو ہے کوئی چیز جو ہے بڑی نہیں ہے، وہ دولت ہو چاہے جو چیز بھی ہو، تمام چیزیں جو ہے سب چھوٹی ہیں۔ اور جب اس کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو جائے، جو بھی چیز ہو تصور میں آپ لے لیں، جو بھی ہو، وہ مثلا جنت ہو، حوریں ہیں، غلمان ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب جو ہے اصغر ہے، سب چیزیں جو ہے چھوٹی ہیں۔ یہ جو ہے اگر انسان تصور کر لے تو پھر جو ہے اس کا ایک مقام ہوتا ہے پروردگار کے بارگاہ میں، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے اس عبادت کی معرفت ہے انسان، یہ سب کے لیے ہے، ہم اور آپ سب کے لیے، اگر الگ مسئلہ ہے کہ اس وقت خطبہ دے رہے ہیں لیکن ہم بھی شامل ہیں، اور یہی دعا بھی ہے کہ جو معرفت ہے اور جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا پروردگار ہم سب کو جو ہے نا وہ معرفت دے، عبادت کی وہ معرفت ہم سب کو دے۔ تو اب اگر جو ہے انسان معلوم یہ ہوا کہ تکبیر کہہ لیا، الحمد پڑھ رہا ہے، اور اس کا ذہن جو ہے کہیں اور ہے، کسی اور جگہ کے حصے پہ اس کا ذہن ہے، تو پھر بہرحال یہ الگ چیز ہے، وہ پروردگار کا فضل ہے کہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن جو ہے یہ جو ہے متقین کی صفات میں سے نہیں ہے نا، اور متقین کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، خطبہ حمام دیکھ لیں کہ متقین کی تعریف جو مولا کائنات نے فرمائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے متقین کے اس میں نہیں آئے گا، وہ تو پروردگار کا فضل ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ اسے قبول کر لیتا ہے، ورنہ جو ہے اس عبادت کی بھی درجات ہیں، وہ الگ چیز اگر کوئی یہ کہہ دے کہ درجات نہیں ہے تو الگ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا، اس کے جو درجات ہیں انسان درک نہیں کر سکتا ہے، کہ یہاں جو ہے ایک تکبیر جو ہے پوری کائنات کی عبادت پہ بھاری ہو گئی، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
پوری کائنات کی عبادت سے افضل بھاری ہو گئی. تب ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اب مولا علی نے بھی کہا ہے اپنے شیعوں سے کہ تم ہماری طرح نہیں بن سکتے، ہے نا، نہ ان کی طرح ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نہ بن سکتے ہیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کوشش کر سکتے ہیں کہ مولا علی کے جو چاہنے والے ہیں ان کی پیروی کرے، مولا کائنات کی پیروی کرے، یہ تو کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے اس درجات تک جو ہے انسان نہیں پہنچ سکتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو مقام ہے مولا کائنات کا کہ عبادت کی حالت میں، نماز کی حالت میں ہے اور پاؤں سے تیر نکل گیا اور مولا کو خبر نہیں ہوئی ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ بھی ایک جو ہے خشوع کا ایک مقام ہے نا، کہ جب انسان جو ہے اس قدر جو ہے حضور قلب کے ساتھ جب عبادت کرتا ہے تو پھر اسے احساس نہیں ہوگا، ہے نا، کہ بغل والا بدن کھجا رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پھر جو ہے اسے احساس نہیں ہوگا جب حضور قلب کے ساتھ انسان اس عمل کو انجام دے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، کوئی بھی عمل جو ہے حضور قلب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول ہے. خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے 2 رکعت نماز، صلاۃ و رکعتین، 2 رکعت نماز جو ہے اگر جو ہے حضور قلب کے ساتھ پڑھ لے، یعنی دنیاوی جو ہے کوئی تصور نہ ہو، حضور قلب کے ساتھ اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے تو پروردگار جو ہے اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. گزشتہ اب حضور قلب کے ساتھ جو ہے اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اگر جو ہے لباس پہنے ہوئے ہے، سفر کر رہا ہے، ٹرین میں، راستے میں لوگوں سے ٹکرا رہا ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر لباس کو تبدیل کر لے، بدل لے تو پھر جو ہے بدبو دور ہو جائے گا نا، بدبو دور ہو جائے گا. یا اسی طریقے سے معلوم ہوا کہ غسل نہایا نہیں، غسل نہیں کیا، بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اب جو ہے جیسے غسل کر لیا ہے نا، یا معلوم ہوا 1 ہفتہ غسل ہی نہیں کیا ہے نا، اب جو ہے 1 ہفتے کے بعد جو ہے اب غسل کیا تو جو اس کے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی وہ جو ہے اب بدبو نہیں آئے گی، نہیں دور ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہے نا، اسی طریقے سے پروردگار جو ہے نا اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے کہ جب انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اب ظاہر سی بات دیکھیں غسل کے بارے میں بھی بہت فضیلت ہے. خود جو ہے جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی سے ناراض ہوتے تھے اور ڈانٹنا چاہتے تھے مولا علی تو کہتے تم تو ان میں سے ہو کہ جو غسل جمعہ بھی نہیں کرتے. سمجھے آپ؟ یہ روایات میں ہے نا کہ غسل جمعہ جو ہے نا، یہاں تک کہ اگر تمہیں جو ہے کچھ پیسہ صرف کرنا پڑے تو پانی خرید کر کرو، ہے نا. اب ایسا نہ ہو کہ پانی خریدے بھوکا رہ جائے، نہیں ہے نا، کوئی دشواری نہ ہو، یہاں تک یہ حکم ہے کہ پانی خرید کر جو ہے غسل کرو. اور خود جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے غسل جمعہ کرے گا تو پھر جو ہے وہ صحت مند رہے گا، ہے نا، پھر اسے جو ہے نا تمام جو ہے بیماری سے محفوظ رہے گا، محفوظ رہے گا. تو بہرحال صلاۃ کے سلسلے سے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے انسان اخلاص حضور قلب کے ساتھ جو ہے اس عمل کو انجام دے رہا ہے تو وہ عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اور یہ جو مقام ہے کہ صرف جو ہے اس کے ذہن میں ہے نا بس پروردگار و دنیا کا ہے نا کوئی جو ہے خیالات ایسے نہ ہو. بہرحال یہ بڑا ایک مقام ہے اور اس منزل پہ تو اہل بیت ہے نا معصومین علیہ السلام ہے نا، بس انہی کا مقام ہے. لیکن اگر جو ہے اس طریقے سے بھی انسان عمل انجام دے رہا ہے نا کہ پروردگار کو یہ بتا دے کہ پروردگار ہم جو ہے تیرے نافرمان نہیں ہے نا،
اچھا ایک واقعہ آپ کو بڑا دقیق سنائے ہے نا، سنا چکے ہیں، خطبے میں سنا چکے ہیں کہ ملتا ہے کہ آ گئے ملا ہے نا صدر اصفہانی، یہ جو ہے نا آخوند اصفہانی تھے، بہت بزرگ عالم دین تھے، یہ اصفہان میں مدرسے میں رہتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ خانہ بدوش درویش ایک شخص آیا مدرسے میں، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر اس نے جو ہے جلدی جلدی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اب جانے لگا۔ جب جانے لگا تو پھر آ گئے، ملا نے بلایا اسے یا اس کے پاس گئے، اور جانے کے بعد اس سے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ ہم نے تو دیکھا کہ تم گئے جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی ہے نا سجدہ رکوع انجام دیا، تو عبادت کر۔ کہا نہیں نہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ بس ہم اللہ کو یہ بتا رہے تھے کہ پروردگار ہم تیرے باغی نہیں ہیں۔ جب یہ کہا تو ملا جو ہے یہ رونے لگے ہم، اور رونے کے بعد پھر انہوں نے کہا واقعاً کہ جس طریقے کی نماز ہوتی ہے، جس طریقے سے مولا کائنات پڑھتے تھے، ویسی نماز جو ہے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی ہم جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے نافرمان نہیں ہیں، تیرے باغی نہیں ہیں، بس جو ہے نفس کے خواہشات ہیں اور شیطان کا وسوسہ ہے، پروردگار ہمیں جو ہے اس سے بچا لے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اگر اس عبادت کو اگر معمولی بھی سمجھ رہا ہے، تو اگر حقیر سمجھ رہا ہے، تو روایات میں یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے معمولی سمجھے، اسے جو ہے خفیف سمجھے، تو پھر ہم جو ہے روز محشر اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ جو معمولی ہلکا سمجھ رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا جانے دیجئے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ جو معمولی سمجھ رہا ہے اس کے لیے ہے، امام نے فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، ہے نا۔ معمولی سمجھ رہا ہے، مثلا جو ہے یہ سوچا کہ ابھی جو ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے نا، اطمینان سے پڑھ لیں گے، ابھی کیا ہے، ابھی جو ہے نا ابھی وقت ہے، مثلا جو ہے 4 بجے بھی پڑھ لیں گے، 5 بجے بھی پڑھ لیں گے، یہ سوچ کر جو ہے کہ پڑھیں گے، وقت ہے، یعنی اسے جو ہے معمولی سمجھ رہا ہے، خفیف سمجھ رہا ہے، پڑھ لیں گے یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا۔ اب جب دیکھا کہ مغرب کا وقت جو ہے قریب ہے، اب جو ہے نماز قضا ہو جائے گی، تو اب کیا کیا؟ اب سوچا کہ اسے بھی انجام دینا ہے، یہ بھی جو ہے نا بعض کے نزدیک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ ہے، بس اسے بھی انجام دے دو، ہے نا، کہ اب سوچا کہ ایسے بھی انجام دینا ہے۔ اب جلدی جلدی جو ہے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اب جو ہے فوراً ظہر اور عصر کی نماز پڑھا۔ اب سوچا کہ مغرب کا وقت ہے، ایسا پہلے ہی سے سب سوچ لیا تھا، لاؤ اب وضو کر لیا، اس کے بعد جو ہے اسی وضو کے ساتھ سب پڑھ لیں گے، ہے نا، مغرب عشاء جو ہے، یعنی خفیف سمجھ رہا تھا کہ بس معمولی ہے، اسے بھی جو ہے انجام دے دیں گے۔ یہ مثال دیا ہے، بہت سے جو ہے آپ اپنے ذہن میں ہم سے بہتر سوچ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اگر اسے اس عمل کو، اس عبادت کو اگر جو ہے ہلکا سمجھے، معمولی سمجھے، تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اس عبادت کی طرف متوجہ ہوئے، تو جیسے ہی آپ نے گھر سے ارادہ کیا، تو اب کیا ہوا؟ ہر چیز نے آپ کا ساتھ دیا۔ ہر چیز سے مطلب ادھر ادھر نہ جائیے گا، اپنے ہی وجود میں ابھی ہر چیز نے جو ہے ساتھ دیا۔ اب جو ہے گھر سے چلے تو معلوم یہ ہوا قدم نے بھی ساتھ دیا، قدم بھی اسی طرف بڑھا، مسجد کی طرف، ہے نا، کسی گردوارہ ادھر ادھر نہیں گیا، مسجد کی طرف قدم بڑھا۔ دل بھی جو ہے اسی طرف ہے، ذہن بھی اسی طرف ہے، فکر بھی اسی طرف ہے، نظر بھی جو ہے اسی طرف ہے کہ جو راستہ مسجد کی طرف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا تو آپ کا دل بھی ساتھ دے رہا ہے،
ذہن بھی ساتھ دے رہا ہے، فکر بھی ساتھ دے رہی ہے، زبان بھی ہے نا، قلب بھی، پاؤں بھی، یہ سب جو ہے ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ کہاں آ گئے؟ آپ جو ہے مسجد میں آ گئے۔ کیوں؟ کہ آپ کے ذہن پہ تھا نا۔ اسی طریقے سے جب انسان اس عبادت کو انجام دے ہے نا، اور فکر جو ہے دنیاوی نہ ہو، پروردگار کے بارے میں غور و فکر کرے، وہ تصور ہو، تو پورے وجود کے ساتھ جو ہے انسان اس عمل کو انجام دے سکتا ہے نا۔ اگر انسان کے ذہن میں جس طریقے سے گھر سے چلا تمام چیزیں جو ہے ساتھ دے رہی تھی، اسی طریقے سے یہ بھی ساتھ دے کے تمام اعضاء اور جوارح۔ اسی لیے روایات میں یہ بھی ہے، بعض ملتا ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ تمام چیزوں کو خود اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ دیکھیں، جب کہیں اور جانا ہوتا ہے، کسی حاکم یا بادشاہ سے ملنا ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ حاکم یا بادشاہ یہ کہہ دے مثلاً کہ 10 بجے ملنا ہے، 10 بجے ملاقات کرنا ہے، تو اب آپ دیکھیے انسان جو ہے پہلے ہی سے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے نا، ذہن، لباس، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے۔ مثلاً دیگر چیزیں جو ضرورت ہے، ہر چیز جو ہے پاک صاف لباس، یہ سب چیزیں جو ہے آمادہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو ہے اس حاکم کے پاس یا بادشاہ کے پاس جانا ہے، ملنا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہے نا یہ عبادت ہے کہ انسان جو ہے اس عبادت کے لیے اپنے آپ کو پہلے ہی سے آمادہ کر لے، یعنی لباس ہو یا دیگر چیزیں ہوں، یا مثلاً جو ہے عبادت گاہ میں پہنچنا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ پہلے ہی اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ کیوں؟ اس کی بارگاہ میں جو جا رہا ہے نا، کہ جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ تو اگر انسان کے اندر جو ہے یہ اخلاص، یہ خلوص پیدا ہو جائے، اور روایات میں یہ بھی ہے نا، روایات میں یہ ہے کہ انسان جو ہے جتنا ہو سکے ہے نا بہتر سے بہتر لباس، یہاں تک کہ روایات میں ہے نا عورتوں کے لیے یہ ملتا ہے کہ وہ جو ہے جب اس عبادت کو انجام دے تو زیورات پہن لے، ہے نا۔ روایت میں ہے کہ زیورات کے ساتھ جو ہے اس عمل کو انجام دے، ہے نا۔ مردوں کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے، عورتوں کے لیے روایات میں ہے، اور یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ملتا تھا۔ خود جو ہے رسول اسلام جناب بلال سے کہتے تھے کہ یہ بلال ہمیں جو ہے نا سکون دو، یعنی اذان کے ذریعے، اس عبادت کے ذریعے کہ رسول اسلام کو جو ہے ایک سکون ملتا تھا نا، خستگی دور ہوتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عبادت جو ہے صرف جو ہے قرب الہی ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے جو ہے انسان کو سکون بھی ملتا ہے، خستگی بھی جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اگر جو ہے انسان اس طریقے سے، جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر انسان اس عمل کو اس طریقے سے انجام دے تو ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور روایت میں یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو پھر یہ دیکھو کہ گناہوں میں کمی ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر جو ہے گناہوں میں کمی ہو گیا تو یہ سمجھ لینا، روایات میں یہ سمجھ لینا کہ یہ عبادت جو ہے قابل قبول ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے نا کس طریقے سے ہے نا واعظ کرتے تھے یا نصیحت کرتے تھے، یا روایت میں یہ ہے نا کہ بعض ایسے بھی تھے کہ لوگ جو ہے کہتے تھے رسول اسلام سے کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو گناہ بھی کرتا ہے اور نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھتا ہے، تو رسول اسلام جو ہے یہی کہتے تھے رہنے دو، یہی نماز کی وجہ سے، اسی عبادت کی وجہ سے جو ہے ان گناہوں کو چھوڑ دے گا، ہے نا۔ اور آخرکار ایسا ہوتا تھا، یہی عبادت انجام دیتے دیتے تمام گناہوں کو ترک کر دیتے تھے۔ یعنی اس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے واعظ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، ہے نا۔ کس انداز سے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، آپ دیکھیں انداز کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول
ہم جو ہے شراب پیتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن ہم صرف کچھ ایک کام چھوڑ سکتے ہیں بس، باقی جو ہے 2 کام انجام دیں گے۔ اے اللہ کے رسول آپ جو کہیے بس ایک کام چھوڑیں گے، باقی جو ہے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب جو ہے رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ دوسرا ہوتا تو ہے نا کتنا ناراض ہوتا ہے۔ رسول اسلام نے کیا کہا کہ وعدہ کرتے ہو؟ کہا ہے اللہ کے رسول ہم وعدہ کرتے ہیں۔ کہا یہ چھوڑ دو گے ایک کام؟ کہا چھوڑ دیں گے لیکن صرف ایک چھوڑیں گے، باقی 2 انجام دیں گے۔ رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے تم جو ہے صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بس جاؤ۔ اب یہ خوش ہو گیا، چلو جام پہ جام ٹکرائیں گے، ہے نا، پیئیں گے خوب، زنا کریں گے، جھوٹی تو نہیں بولنا ہے، باقی تو سب آزادی ہے نا۔ اب جو ہے بہت خوش ہوا، آیا گھر پہ کہ اب تو مسئلہ نہیں ہے، خوب جو ہے پیئیں گے کھائیں گے سب، زنا کریں گے، جام ٹکرائیں گے۔ آیا پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہی دوست احباب ملے، چلو، کہا کہ ہاں اس کی تو اجازت، پھر کہا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور پی لیں گے تو پھر جھوٹ بولنا پڑے گا، ادھر جو ہے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، پھر جو ہے نا سزا ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے رک گیا، پھر زنا کا ارادہ کیا، پھر کہا کہ مسئلہ یہ ہے وعدہ کر کے آئے ہیں اور جھوٹ بولنا نہیں ہے، صحیح بتائیں گے تو پھر سزا ملے گی، لہذا جو ہے اس طریقے سے اس گناہ کو بھی چھوڑ دیا ہے نا، اور بعد میں پھر رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک گناہ کو ترک کیا ہے، رسول اسلام نے کہا تھا ایک گناہ کو ترک کیا، اور صرف جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے 2 گناہ جو ہے خود بخود ختم ہو گئے، ہے نا، چھوڑ دیا ہے نا۔ تو یہ جو ہے انداز تبلیغ تھا، ہے نا، کہ اگر جو ہے جھوٹ نہ بولو تو کوئی جو ہے ایسا مسئلہ انسان سوچ لے تو کوئی گناہ جو ہے سرزد نہیں ہوگا۔ تو مختصر یہ ہے کہ تمام عبادات اور جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ان سب اعمال کو خلوص اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت ورحمت وغضبت وبسطت یدین من رحمت، سبحان من یکلف نفسا الا دون وعصیان السیئات لم یجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كرام ونجود على كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا هو العطوف على العباد بوعد مذنبين بحلمه، ونشهد ان محمد النبي وحبيبه سيد المرسلين وبعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پروردگار جو ہے وہ ظالمین کو کوئی عہدہ منصب نہیں دیتا، اور ظلم ایسی چیز ہے کہ اسے اسلام برداشت نہیں کرتا ہے، کہ ظلم جو ہے تم برداشت نہ کرو۔ وہ الگ ہے، بعض مذہب کے نزدیک یہ ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، سنتے رہتے ہیں کہ اگر جو ہے
ایک گال پہ تماچا مارا جائے دوسرا گال بھی بڑھا دو، حالانکہ ایسا کرتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ تم جو ہے ظلم کو برداشت کرو، یہ بھی نہیں ہے کہ جب بس نہ چلے تو یہ کہہ دیا کہ مثلا صبر کیا، طاقت ہوتے ہوئے صبر کرنا یہ اور ہے نا، کمزور ہیں ہے نا، اور پھر جو ہے نا یہ کہا کہ ہم نے صبر کیا۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے بیان کو سمیٹ کے کہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ جو مظالم ہو رہے ہیں، جو غزوہ میں ہے نا، دیگر فلسطین جو تمام مظالم ہیں، تو ان میں سے جو ایک وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ متحد نہ ہونا مسلمانوں کا، عالم اسلام کا متحد نہ ہونا، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ مسلمان جو ہے اسیر اور ذلیل ہیں، اور سب سے بڑی جو ہے طاقت جو ہے نا مظلوموں کے لیے یہی ہے کہ تمام مسلمان جو ہے نا اپنے داخلی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اگر متحد ہو جائے تو سب سے بڑی جو ہے یہ طاقت ہوگی، اور ظالموں کے لیے نیست اور نابود ہونے کے لیے یہ جو ہے کافی ہوگا۔ تو بہرحال کہ جو چیزیں ہیں، اور انسان جو ہے جو بھی مظلوم ہے اپنے ملک میں رہتے ہوئے اور اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت سے اقدامات جو ہے وہ کر سکتا ہے، انجام دے سکتا ہے، یا جس سے براہ راست انہیں استفادہ ہو اس کا بائیکاٹ کرنا، تمام چیزیں جو ہے دیگر ذرائع کے ذریعے جو ہے امداد کرنا، یا مثلا جو ہے ان کے مظلومیت کا اعلان کرنا، ظالموں کے خلاف برملا ہونا، یہ تمام چیزیں بہت سے راستے ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے سوچ سکتے، یہ سب جو ہے انداز ہے، طریقہ ہے اعانت کرنا، اور دیگر چیزیں جو ہے راستہ ہے، اور انسان چاہے تو اس طریقے سے اس تمام اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ہماری جو مرجعیت ہے نا، جو پیغام دیا آیت اللہ العظمیٰ سستانی حفظ اللہ ہے نا، ان کا بھی جو پیغام ہے اور جو ہے نا حکم دیا ہے اعانت کے سلسلے سے ہے نا، بہرحال وہ تفصیلی ہے کہ کس طریقے سے، اور جو ہے یہی سب انہی کا حکم و پیغام تھا کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف سے جو ہے نا ان کے لیے یہ جو ہے سب ہے نا مرجعیت کی جو پیغام دیا ہے نا، مرجع نے جو پیغام دیا ہے وہ جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو احادیث ہے نا انہی سے اخذ کر کے جو ہے یہ پیغام دیا ہے، یا اس سے پہلے جو ہے آپ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی بار ہے نا، برابر جو ہے آپ کی نظروں میں ذہنوں میں ہوگا کہ جو مرجع اور فقہا نے جو اس سے پہلے اس سے قبل جو ہے حکم دیا ہے، تو یہ جو ہے انہی کی وجہ سے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی حرم کی طرف سے ہے نا جو دوائیوں کا اور دیگر جو ہے نا مظلوم ہے ان کے سلسلے سے جو اعانت ہے، تو یہ سب جو ہے نا مرجعیت کا پیغام ہے، کھلا ہوا جو ہے یہ پیغام ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم صرف جو ہے گزارش نہیں کرتے ہیں، پہلے خود جو ہے عمل انجام دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے گزارش کرتے ہیں، صرف جو ہے ہم نعرہ نہیں لگاتے ہیں بلکہ جو ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو تھا وہ عمل انجام دیا ہے نا، اب جو ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ اب ہم جو ہے اس پہ غور کریں، فکر کریں، اور اسی طریقے سے کہ جو پیغامات ہے ہم بھی جو ہے اس پہ عمل کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ظالم ہے، پروردگار جو اسرائیل اور دیگر جو ہے نا سپر پاور وغیرہ جو ہے سب، یہ پروردگار انہیں مغلوب، محکوم، ذلیل اور رسوا فرما۔ پروردگار جو مظلومین ہے پروردگار انہیں سرفرازی عنایت فرما۔ وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المؤجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها على الحسن مصطفى الحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مع آثار مدينة القرآن هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروغ باقي الشقاق صلوات الله وسلام على آبائنا الكرام. اللهم افعل بنا ما عند ولا تفعل بنا ما نحن وآله بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار حج و زیارت کے جو مشتاق نے حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جنگ علعین عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہیں پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع